اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے. وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے. ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے. انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں. یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے. مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل امام حنیف ریئیکٹ پر. امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آج کے بیان کا ٹاپک ہے ایک یہودی عالم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جس میں حضرت ابو بکر صدیق نے اس یہودی عالم کو بہت زور سے تھپڑ مارا. بہت قیمتی بیان ہے، توجہ سنیے گا. چلیے دوستو ہم بھی مل کر سنتے ہیں. پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکات دو زکات دو. اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ. ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکات مانگتا ہے. اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پائے گی زکات دی؟ وہ کوئی بھوکا مر جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، ساڈا کی جانتا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا. وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا. فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے. یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں. وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق. وہ بھی جانتے تھے. اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے. نبی کے یہاں، یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے. اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی. اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے. آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر. غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی، صدیق نے مارا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے. وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا. جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینا اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے. اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں. مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا. تو کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے. کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے.
یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقہ ہی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام خواہ مارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یا ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں، او کالی کملی والے ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا، وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی، جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی۔ آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی؟ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ اور ایمان ہے نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں۔
ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے۔ اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہے میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے۔ فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضیٰ، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے۔
مسلمانوں کی امانت علی کے حوالے. خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے. بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے, آپ لوگ توجہ نہیں کرتے. دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو. سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے. کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے, ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے, ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے سمجھو, یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی, کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی, میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی, اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے, سارا مکہ پکڑنے والا, سارا مکہ دشمن ہے, اس لیے کوئی بھی بات نہیں. جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں. ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں. اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا, نکل نہ جائے, بھاگ نہ جائے, چلا نہ جائے, نبی بچ نہ جائے, اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا. کہہ دو خدا نے بلایا, کہہ دو خدا نے بلایا. آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں, اوپر کانے رکھو, اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا. پھر چلا گیا, پھر واپس آیا. اللہ میں بلا رہا ہے نا. کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہ میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے, میں فلانا ہوں, چھوڑیو نا, خدا کہلوا رہا ہے. ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا. دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو. جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا, یاد ہی نہیں رہا, دھڑام سے اس میں گرا. دھماکہ ہوا نا, ساری فوج آ کے دے پتھر, ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں, ارے میں تو عمرو بن حشام ہوں, ارے میں تو تمہارا ہوں. وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا, اور مارو اور مارو, مار مار کے گنجا کر دیا. بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی. اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا, میرے محبوب آج رات کو چلو مکہ چھوڑ دو. الہی کیسے نکلوں, یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں, مجھے پکڑ لیں گے. فرمایا او میرے محبوب, کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے. ایسا کریں, آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں. یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں, میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور کالی کملی والے, ہاتھ تیرا ہوگا, طاقت میری ہوگی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی, سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا. آپس میں کھڑے تھے نا, اب ہوا نہیں, کوئی آیا نہیں گیا نہیں. ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش, میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. انہوں نے کہا واہ, پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی, اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا. جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے, ایک دوسرے کی پالش کرنے. آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں, اب چلو. اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا.
تک نہیں نکلا. اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں, اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں, اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں. آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے. صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ, سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے. آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے. ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا, غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا, مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. تشریف لے آئے, کنڈی کھٹکھٹائی, دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے. ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا, آپ تشریف لائے اکیلے. فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں, میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے. انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں, حکم تیرا ہو تیار میں ہوں. رکھا ہے صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ, سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے. آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے. ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا, غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا, مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. تشریف لے آئے, کنڈی کھٹکھٹائی, دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے. ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا, آپ تشریف لائے اکیلے. فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں, میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے. انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں, حکم تیرا ہو تیار میں ہوں. پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا. آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے, کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی خچر نظر سے آتا نہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا, عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں, آپ میرے شاہ سوار ہے, کام دوں گا, میں آپ کو لے کے چلوں گا. جلدی کرو جی جلدی ہے. تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ, یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا, سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے ہیں. انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو, قیمہ بن سکتا ہے, صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی. تشریف لے گئے. مکے والوں نے فوراً آیا, ابو جہل آ کے دیکھتا کیا وہ پچھلی بات سوچو, ابو جہل آیا نا, سردار آئے, آ کے دیکھا تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے. وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی, انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے, انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے ادھر والے نے پھینکی, لگے ہوئے آپس میں. ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب, لگ گئے آپس میں. انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے. دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا. جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے, کسی اور نے پھینکی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں. چپکا سا حجرے میں گیا, والی مرتضی شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا. قربانی یہ بھی کم نہیں, خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے. صحابہ کرام کا مقام اونچا, اہل بیت اعظام کا مقام اونچا.
जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले, फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फाहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के के चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे ना गए, सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू जर ग़िफ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो, कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी अकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वहीं मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है, आके सैयदा अस्मा निकली है बाहर। ने कहा, काकी बेटी जी, किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहां है? दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक, मुश्किल सिद्दीक की फिर भी झूठ नहीं बोला। अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियों, नमाजियों और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना असी बड़े सियासतदान है जी, एवं लोग जो लाल आ देंगे है। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मनसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होके कहते हो, मक्के वालों जाओ, तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना, मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया इब्न खलफ कहने लगा, काकी सीधी सीधी तरह बता वरना परख के उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी, जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ, और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ, अपना काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पड़ाक से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले, चौधरी बोल, बताएंगे कि नहीं? कहने लगी, कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात
करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है, दर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गांव में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? का कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह अबू बकर का घर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। तो उधर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं। और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रुख अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहते हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलिया ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलिया ने। क्या हिजरत वाली रात भली, क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। सिद्दीक अकबर दे मोड़ाते महबूब खुदा दिया तलिया ने, सिद्दीक दे सारे यारा तो रब वखरिया रहमता गलिया ने। अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है, काली कमली वाला शाह सवार है। नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है। और मिनट 2 मिनट नहीं, और कलेजे पे हाथ रख के सोचो, 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है, रास्ता कोई नहीं।
तुम जितने हाजी बैठे हो ना, एक दो ही गया होगा गाड़े 100 तक, वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं। काम चल सकता है, जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे बड़ा इश्क चाहिए। 4 मील की बुलंदी, रास्ता कोई नहीं, चढ़ाई है। उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं रहमत वाले, और कंधों पे सवार हैं। ये साबित कर दिया, लोगों मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो इसे कुछ ना कहना। गार में लिए बैठा है, दीदार कर रहा है। काफिर तलाश करते 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 गार के मुंह पे जा पहुंचे, गार के दरवाजे पे जा पहुंचे। सिद्दीक अकबर का हाल यह बना काटा, आई पहली मंजिल गार दी है, आई पहली मंजिल गार दी है, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आई पहली मंजिल गार दिए, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आशिक ने ज़रबान नाग दिया, कई बार तली ते झलियां ने, बार बार डंक मारता है सांप। अबू बकर अपना पैर नहीं हटाता, मेरे महबूब की नींद ना उखड़ जाए। आज किसी का बच्चा रोवेगा, मां की गोद में रोवेगा तो बच्चे के आंसू मां के दुपट्टे पे पड़ेंगे। बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले पे कुर्ते पे पड़ेंगे। मासी की गोद में रोवेगा बच्चा, मासी के कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। वाह अबू बकर, क्या कहना तेरे आंसुओं का, जब तू रोया आंसू तेरे निकले, रुखे मुस्तफा पे पड़े। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़े। हुजूर की आंख खुली, मातम की अबू बकर, और मेरे अबू बकर क्यों रोया, क्या बात है? अर्ज किया, मेरे आका पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, पैर में डंक मार रही है, उसका असर हुआ है। अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया? अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं, मजा आएगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, का अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा पर महबूब की नींद में फर्क ना है। मेरे इश्क ने मुझे, मैंने हरकत नहीं ली, मेरे महबूब की नींद ना खराब हो जाए। इतना ऊंचा मकाम है अबू बकर का। रुखे मुस्तफा पे आंसू पड़े, हुजूर के चेहरे पे सिद्दीक के आंसू पड़े, और आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया? इसी को कमतर मरूम कहता, जान नाग दी जहर पचा बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तेला बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तिला बैठा, हांजू रुखे महबूब ते किरिया ने, जिवें टुटियां गुल दिया कलियां ने, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू रब वखरिया रहमता गलियां ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते, अगर जरा झुक
देखते देखते तो हमें देख लेते, और मैं पानी पानी हो गया कि आ गए काफिर, मेरे महबूब को तकलीफ न पहुंचे। इसी को कहता तम तर जा काफिर पहुंचे गारोते, जाओ काफिर पहुंचे गारोते, आई मुझे फिराक यारोते। सिद्दीक को गम लगा अब क्या बनेगी, सिद्दीक दे हुज़्नो मलाल किते, रब आप तसल्लियां भेजिया ने। कुरान आ गया, अबू बकर घबराना, इन्नल्लाह माना, तू ये ना समझ के मैं अकेला हूं, तुम दोनों के साथ तीसरा मैं खुदा हूं। बड़ा ऊंचा मकाम है सिद्दीक अकबर का, बड़ा ऊंचा मकाम है। अगली बात छोटी सी है, वो भी अर्ज कर दूं लगे हाथों साथ साथ। एक बात नबी ने फरमा दी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर ये गार का मामला है, गार का किस्सा है, कयाम 3 दिन का है, ये गार का किस्सा है, गार का मामला है, और हमने ठहरना 3 दिन है, कयाम हमारा 3 दिन का है। सिद्दीक आराम मेरा, पहरेदारी तेरी, आएगा मामला मज़ार का, अबू बकर मैं वादा करता हूं आराम तू करेगा, पहरेदारी क़यामत तक मैं काली कमली वाले की। यहां दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, और जब मज़ार में हम चले जाएंगे दुश्मन तेरे होंगे, पहरेदारी मैं करूंगा। अरसा लंबा होगा इसलिए पहरेदारी। और एक और जुमला समझते जाओ, फरमाया अबू बकर गार में झोली तेरी सर मेरा, आएगा मज़ार झोली रहमत वाली मेरी सर तेरा। जो पहले तेरा दीदार करेगा वो मेरा दीदार कर सकेगा। इसलिए बड़ी ऊंची शान है। खुदावंद करीम ने इसलिए ऐलान कर दिया, लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। मैं खुदा गवाह हूं, मैं खुदा गवाह बनकर आया हूं, शाहिद बनकर आया हूं। सिद्दीक का गवाह है, सिद्दीक का कायनात का गवाह है। ये यहूदी बड़े कमीने हैं, बड़े जालिम हैं। व क़त्लहुमुल अंबिया, ये तो नबियों को कत्ल करते आए। अर्ज करने का मकसद क्या है, आपसे कोई ये बात बयान करके चंदा नहीं बटोरना। खुदा की कसम कारी हनीफ की तमन्ना ये है, अरे जिस दिल में औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, यार दोस्तों की मोहब्बत है, उससे नीचे की तह में इमामुल अंबिया और अबू बकर की मोहब्बत को बिठा ले, कामयाब हो जाएगा, वरना मारा जाएगा। सारे सहाबा सच्चे पक्के, नबी के सच्चे आशिक दीवाने, हम झूठे, हम गलतकार, हम स्याकार। नबी के सारे सितारे, सारे सहाबा सितारे हैं। नबी चांद है, सहाबा सितारे हैं। नबी सूरज है, सहाबा उसकी किरणें। मुजद्दद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह हजारों औलिया कराम के सरदार मकतूबात में लिखते हैं, तुम तो वलियों की भी वो बात मानते हो ना जो तुम्हारे मतलब की हो। ये वलियों का वली मुजद्दद वक़्त मुजद्दद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मकतूबात में कि जन्नत का दाखला इस उम्मत के लिए भी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की इजाजत से होगा। क्या जाने हम इन हजरात के मर्तबे। मुजद्दद साहब फारसी जुबान में लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के नूर से जन्नत भरी पड़ी है। जन्नत की जीनत इन दोनों हजरात से मुजद्दद साहब लिखते हैं। वो कितने मर्तबे वाले लोग होंगे।
جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دیکھ رہے ہیں سرکار کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تینوں اللہ والے، بیچ میں نبی ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، تو آپ نے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، وہ دیکھنے والوں یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہو، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، اور زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا۔ خلافت کا دور ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی۔ وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی، بمشکل۔ ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا، تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا، کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا۔ کون پوچھے، کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المومنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں، کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر۔ یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا۔ پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی۔ ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن، امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا،
वो आटा बेचकर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ। उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजर अल्लाह न्याज हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक जाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे?
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. اور کافروں نے نبی پاک سب کے صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں. ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے. یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا.